اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت کو بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں 3 الفاظ آئے ہیں، الحمد، رب اور عالم، اب جمع کے ساتھ۔ الحمد کا معنی ہے تعریف کرنا، ایسی تعریف جو کسی کے لیے خاص ہو، اور انتہا درجے کی تعریف، ایسی تعریف کہ جو نہ ختم ہونے والی ہو۔ اور ہم جب اللہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز میں ایک نظام نظر آتا ہے۔ کوئی بھی کام دیکھیں، اس میں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے ربط رکھتی ہیں۔ انسان خود اپنا جائزہ لے، پھر اپنے گھریلو نظام کا جائزہ لے، اپنے خاندانی نظام کا جائزہ لے، اپنے والدین، پھر ان کے والدین، پھر اپنی اولاد، پھر ان کی اولاد، ایک پورا سلسلہ ہے۔ اسی طرح باقی دنیا کے اندر عالم نباتات ہیں، عالم جمادات ہے، اور بہت سے عالم ہیں جو اس کائنات کے اندر بھی ہیں اور اس کائنات کے باہر بھی ہیں۔ آسمان اور زمین کے اندر بے شمار علم ہے، بے شمار اشیاء موجود ہیں۔ جس میں بھی غور کریں تو انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اس کی تعریف کرے، اس کے بنانے والے کی۔ جب انسان کسی بھی شے کی گہرائی میں جاتا ہے تو اس کے سامنے حقیقتیں کھلتی جاتی ہیں، اور وہ ان حقیقتوں کے اندر غرق ہوتا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنے علوم دریافت کر لیے۔ پہلے بالکل سادہ شکل میں علم تھا، پھر ہم نے اس کو تہ در تہ کھولا، اور وہ کھلتا جا رہا ہے۔ آج یونیورسٹیز ایک ایک شعبے کا الگ الگ علم رکھتی ہیں، شعبے کے اندر کئی شعبے بن چکے ہیں، اور پھر مزید بنتے جا رہے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ وہ اللہ کا نظام کتنا گہرا ہے۔ ایک بیج آپ لیتے ہیں، اسے زمین میں بوتے ہیں، وہ زمین کے عناصر اور اس کی خوبیوں کو لے کر بڑا ہوتا ہے۔ وہی عناصر پھل کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم انہیں اپنی غذا بناتے ہیں، اور وہ عناصر ہمارے جسم کے اندر منتقل ہو کے ہمارا حصہ بنتے ہیں۔ ویسے اگر انسان مٹی کھائے تو نہیں کھا سکتا، لیکن اسی مٹی کے عناصر سے جو جوہر نکل کر ہمارے سامنے آتا ہے، اسے ہم اپنی غذا کا حصہ بناتے ہیں۔ تو غرض آپ جس چیز کی طرف بھی جائیں، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزوں پر آپ غور کریں، ان کے اندر ایک نظام نظر آتا ہے، تو انسان کا دل کرتا ہے کہ اس کے بنانے والے کی تعریف کرے۔ اور ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم کسی شے کی، کسی انسان کی، کسی صلاحیت کی بھی جب تعریف کرتے ہیں، دراصل اس تعریف کا اصل حقدار تو وہ رب ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اسی نے بنایا، اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہوئی، یہ صلاحیت پیدا ہوئی، اسی وجہ سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہمیں اس آیت میں ملتا ہے وہ رب ہے۔ رب اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اس کا نظام ربوبیت ہی اس دنیا میں کام کر رہا ہے۔ رب کہتے ہیں جو چیزوں کی نشو و نما کرتا ہے، اسے آغاز سے لے کر اس کی نشو و نما کرتا ہوا اسے انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبیت ہی کام کر رہا ہے، اور یہ نظام ربوبیت چیزوں کے اندر
ترقی دیتا ہے، ان کو ارتقاء دیتا ہے، ان کو بنیاد سے لے کر ان کے عروج تک لے کر جاتا ہے، اور وہ اشیاء اپنے خواص کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ جیسے انسانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، بڑا ہوتا ہے، نوجوان بنتا ہے، جوان رہتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے اندر علم ہے، الف بے سے شروع ہونے والا علم اسے ترقی دیتا دیتا یا تو اسے میڈیکل سائنس میں لے جاتا ہے، یا اسے ایگریکلچر کی فیلڈ میں لے جاتا ہے، یا اسے انجینئرنگ کی فیلڈ میں لے جاتا ہے۔ یعنی وہ جو الف بے سے اس کی ابتدا ہوئی، یا الف با سے اس نے اپنے عربی علم کا آغاز کیا، اور پھر اس کے اندر غرق ہو کر اس نے کیا کیا علوم دریافت کیے، علوم نبوت کی طرف بڑھا، تو اس سے فائدہ دے کر انسانی عقلوں کے لیے نئی سے نئی سمتیں متعارف کروائیں، انسانوں کی عقلوں کو پاکیزہ کیا۔ تو کیا کیا علم جو ہے وہ اس نے ہمارے لیے رکھے، جن سے ہم اپنی عقلوں کی نشو و نما کرتے ہیں، کیا کیا زمین کے اندر خزانے رکھے جس سے ہم اپنے جسم کی نشو و نما کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کا ایک نظام ربوبیت ہے۔ ایک بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے تو ابتدائی درجے کے اندر اسے پہلے سکول داخل کرتے ہیں، پہلے درجے کے اندر اسے میڈیکل یونیورسٹی میں نہیں داخل کرتے۔ جس طرح ہم اس کو آغاز سے لے کر انتہا تک لے کر جاتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے اسی کو نظام ربوبیت کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو اس طرح درجہ بدرجہ آگے تک لے کر جانا۔ اس کے بعد العالمین، عالم کا لفظ جو ہے وہ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بہت سے جہان ہیں، یہ دنیا کا جہان اور آخرت کا جہان، اسی طرح اور بہت سے جہان ہیں، ان تمام جہانوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ عالم کا لفظ انسانوں کی دنیا کے اندر جو مختلف اقوام پھیلی ہوئی ہیں، گوری چمڑی والے، سیاہ چمڑی والے، اور اسی طرح سرخ اقوام، بادامی رنگ کے اقوام، گندمی رنگ کے اقوام، دنیا کے اندر یہ جتنی اقوام پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام کے لیے بھی عالم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو ان تمام جہانوں کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نظام ربوبیت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور فائدہ بھی ایسا جو صرف ہماری ذات کے لیے نہ ہو۔ جیسے اس کی اللہ کی ذات وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تو ایسے ہی ہم جو اس کا نظام ربوبیت ہے اس کو صرف اپنی ذات کے تک نہ محدود رکھیں۔ جیسے ایک والدین جو اپنے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں تو بچے اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے ارباب اختیار ہیں۔ تو جیسے ایک والد اپنے تمام بچوں کے لیے کام کرتا ہے، ایسے ہی انسانی سوسائٹی کے لیے بھی کام کرنے والے پوری انسانی سوسائٹی کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس نظام ربوبیت کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے سامنے دریافتوں کے نئے دور کھولے، ہم نئی سے نئی چیزیں دریافت کریں اور اسے انسانیت کے فائدے میں لے کر آئیں، انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی میں ترقی پیدا کرے۔